بسم اللہ الرحمن الرحیم وما یستوی الاعمی والبصیر، اور نہیں برابر اندھا اور دیکھنے والا، کس میں برابر نہیں؟ ادراک میں۔ کس میں برابر نہیں؟ ادراک میں، ورنہ اندھے کی بھی دو ٹانگیں ہیں، بصیر کی بھی دو ٹانگیں، اندھے کا بھی ایک سر، بصیر کا بھی ایک سر، تو برابری کس چیز میں نہیں؟ اونچے بولو، میں نے آگے مسئلہ بیان کرنا ہے۔ ہاں، وما یستوی الاعمی والبصیر، اور نہیں برابر اندھا اور دیکھنے والا بینا۔ نمبر 2، ولا الظلمات ولا النور، اور نہیں برابر اندھیرے اور روشنی، ولا الظل ولا الحرور، اور نہیں برابر سایہ اور دھوپ، وما یستوی الاحیاء ولا الاموات۔ اب ذرا بات سمجھنی ہے، ما یستوی فعل پہ انگلی رکھو، فعل کدھر ہے؟ ما یستوی، آگے ذرا دیکھو، لا ظلمات سے پہلے فعل آیا، النور سے پہلے، الظل سے پہلے، الحرور سے پہلے، پھر فعل کہاں آیا؟ وما یستوی۔ یہ کیا مطلب؟ ما یستوی کا فعل پہلے آیا اور پھر آخر میں آیا، 4 مثالیں ہیں۔ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان 4 مثالوں میں 3 تمہید ہیں اور اصل مقصود چوتھی مثال ہے۔ اصل مقصود کیا ہے؟ چوتھی مثال، اور چوتھی مثال کو سمجھانے کے لیے 3 مثالیں پہلے دی گئی، اس لیے ما یستوی شروع میں ہے اور پھر ما یستوی کس میں ہے؟ آخر میں۔ درمیان میں ما یستوی والا فعل نہیں، تو اس کا مطلب اور حکمت یہ ہے کہ یہ کیا کیا گیا ہے؟ بتلایا گیا کہ 3 مثالیں تمہیدی ہیں اور چوتھی مثال اصل ہے۔ اب ذرا دیکھ رہے ہیں کتنی مثالیں۔ پہلی مثال کیا ہے؟ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، اندھیرے اور روشنی برابر نہیں، سایہ اور دھوپ برابر نہیں۔ یہ جو 3 مثالیں ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے پی ایچ ڈی کی ضرورت ہے، ان کو سمجھنے کے لیے 14 علوم کی ضرورت ہے یا 18۔ یہ جو 4 مثالیں ہیں، ان کو عالم بھی سمجھتا ہے اور عالم سے زیادہ بہتر جاہل سمجھتا ہے، کیونکہ علماء کا واسطہ اتنا نہیں پڑتا اندھیروں کے ساتھ جتنا عام زمیندار طبقے کا پڑتا ہے، علماء کا اتنا واسطہ نہیں پڑتا حرور کے ساتھ جتنا عام زمیندار کھیتوں میں کام کرتے ہیں، گرمی میں پسینہ پسینہ، اس سے سائے کی قدر ہوتی ہے۔ اور جو آپ کے مفتی ایئر کنڈیشن میں بیٹھے، انہیں یہ بھی پتہ نہیں لگے گا کہ سایہ دھوپ برابر ہے یا نہیں۔ تو یہ عام پبلک کو سمجھانے کے لیے مثالیں ہیں، 3 مثالیں تھیں۔ اور یہ قرآن کا انداز ہے کہ تفہیم کے لیے مسلمات کو قرآن پیش کرتا ہے اور نتیجے میں اختلاف کو قرآن ذکر کرتا ہے۔ جیسے انما حرم علیکم المیتہ، اللہ نے حرام کیا تم پر مردار، کوئی جھگڑا نہیں، بددم، کوئی جھگڑا نہیں، لحم الخنزیر، کوئی مفتی کی تعویل نہیں، ما اہلا میں تعویلیں تھی، تعویلیں کس میں ہونی تھی؟ ما اہلا، تو ما اہلا کو آخر پہ ذکر کیا۔ یہاں پر جو 3 مسئلے ہیں، یہ دیوبندی بھی مانتے ہیں، بریلی بھی مانتے ہیں، شیعہ بھی مانتے ہیں، ہندو بھی مانتے ہیں، سکھ بھی مانتے ہیں کہ اندھا اور دیکھنے والا بھی برابر نہیں، اندھیرے اور روشنی بھی برابر نہیں، سایہ اور دھوپ بھی برابر نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جیسے یہ برابر نہیں نا، پھر مانو زندہ اور مردہ بھی برابر نہیں، زندہ اور مردہ بھی برابر، زندہ مردہ برابر نہیں، ہاں بھئی وہ بھی برابر نہیں۔ وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، زندہ مردہ برابر نہیں۔ ان اللہ، کس چیز میں برابر نہیں؟
ادراک اور بالخصوص سما والا مسئلہ، سننے والا مسئلہ، ان اللہ بے شک اللہ سنا سکتا ہے جس کو چاہے، یسمع من یشاء جس کو چاہے سنا سکتا ہے۔ اللہ ابراہیم پر جلنے والی آگ کو یا نار کونی بردا، پہاڑوں کو یا جبال و اوبی، اور یا سماء و اکلی، یا ارض و زمین آسمان کو خطاب کرے تو اللہ سنا سکتا ہے۔ اب یہاں پر مولوی ڈنڈی مارتے ہیں، دیکھو ہے نا اللہ سنا سکتا ہے، تو اللہ مریم نواز کو فضل الرحمان بنا سکتا ہے اور فضل الرحمان کو مریم نواز بنا سکتا ہے یا نہیں سکتا؟ اور چیزیں بنایا ہے یا نہیں؟ کوئی تمہیں سمجھ نہیں ہے؟ ہاں، بنانا اور ہے، سکنا اور۔ یہ ملا کی منطق ہے نا، اللہ یوں کر سکتا ہے یا نہیں؟ اللہ تو کر سکتا ہے، مولوی صاحب کو زنانی بھی بنا سکتا ہے نا، ہاں، لیکن سوال ہے کہ بنایا ہے یا نہیں۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ سنا سکتا ہے جس کو چاہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اور نہیں ہے آپ سنانے والے من فی القبور جو قبروں میں ہیں، من فی القبور جو کس میں ہیں؟ کس میں ہیں؟ قبروں میں ہیں۔ ان انت الا نذیر، نہیں ہے آپ مگر ڈر سنانے والے۔ انا ارسلناک بالحق، بے شک ہم نے بھیجا آپ کو حق لے کر، بشیرا ونذیرا، خوشخبری سنانے والا، ڈر سنانے والا۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت بھی نہیں مگر گزرا ہے اس میں نذیر۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ، اگر وہ تکذیب کریں آپ کی تو پریشان نہ ہو، پس تحقیق جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ جاءتہم رسلہم بالبینات، آئے تھے ان کے پاس رسول ان کے ساتھ معجزات کے، بالزبور، ساتھ رسائل اور چھوٹی کتابوں کے، بالکتاب المنیر، اور ساتھ کتب منیر روشن کتابوں کے۔ ثم اخذتو ثمرہ تکذیب، پھر پکڑ لیا میں نے ان کو، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا تھا۔ پس کیسے تھا میرا پکڑنا؟ یہ آیت جو ہے دو ایتیں جہاں موجود ہے عدم سما پہ، ایک ما یستوی الاحیاء ولل اموات، مستقل آیت، آپ کے حاشیے پہ لکھا ہے، آپ پڑھ لینا کہ جہاں کیا ہے کہ مردے اور زندے کس میں برابر نہیں؟ ادراک میں۔ کس میں برابر نہیں؟ ادراک میں۔ زندہ سنتا ہے، مردہ نہیں سنتا، تو یہ ہے عدم تساوی فی الادراک۔ سب مفسرین نے اجماعاً یہی معنی کیا ہے کہ جہاں مراد کیا ہے؟ عدم تساوی فی الادراک۔ بولو، عدم تساوی فی الادراک، سننے میں، دیکھنے میں، سونگنے، یہ جو حواس سے خمسہ ہیں ان کے ادراک میں برابر نہیں ہیں۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ سماع الاموات پہ انشاءاللہ میں مستقل بات کروں گا۔ یہاں ذرا دیکھیں، یہ حضرات جو ہیں یہ بہت ظالم لوگ ہیں، یہ قرآن کے دشمن ہیں۔ ابھی انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جو اس آیت سے عدم سماع سمجھے وہ محرف ہے اور وہ قرآن پر جھوٹ بول رہا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ مماتی جھوٹ بولتے ہیں، قرآن میں کہیں بھی نہیں مردے نہیں سنتے، اور ان آیات کا معنی نہیں مردے نہیں سنتے۔ تو اب یہ اس حد تک پہنچ چکی۔ اب ذرا دیکھو کہ نیچے اردو والے حوالے دیکھو، باقی انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ یہ کیا ہے؟ فتاوی دارالعلوم دیوبند ہے،
کیا ہے فتاوی دارالعلوم دیوبند کا حوالہ ہے، اور یہ مفتی عزیز الرحمان، یہ مفتی شفیع صاحب کے استاد ہیں، بڑے بزرگ ہیں۔ حوالہ کیا ہے؟ فرماتی ہیں سماع موتا میں بے شک حضرت عائشہ صدیقہ نے انکار کیا ہے، اور ما انتم بے اسما منہم کی تعبیر ما انتم بے عالم سے فرمائی، اور انہی آیات انک لا تسمع الموتا وما انت بمسمع من فی القبور سے استدلال فرمایا ہے، اور یہی مذہب مشہور امام ابو حنیفہ کا ہے۔ یہ کون بول رہا ہے؟ مفتی عزیز الرحمان۔ ایک یہ فتاوی دارالعلوم دیوبند ہے، صفحہ 381 جلد نمبر 3 ہے۔ آگے دوسرا فرماتے ہیں مذہب امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کا عدم سماع اموات ہے۔ نیز فرماتے ہیں سماع میت ثابت نہیں، بلکہ عدم سماع پر نص قطعی وارد ہے۔ قال اللہ تعالی وما انت بمسمع من فی القبور، عدم سماع پر کیا وارد ہے؟ ہاں، نص قطعی کا منکر کون ہوتے؟ نص قطعی وارد ہے، نص قطعی۔ اب موجودہ جو انہوں نے یہ فتویٰ شائع کیا تو اس عبارت کو اپنے مقام سے ہٹا دیا، آگے جو شائع کریں گے نکال دیں گے، اور یہ ان کی عادت ہے کہ یہ اب وہ کتابیں جہاں صاف صاف حوالے ہیں وہ ساری انہوں نے ختم کر دی مارکیٹ سے، اور یہ بھی جو آج تک فتاوے موجود ہیں وہاں یہ فتویٰ موجود ہے، لیکن یہ یاد رکھنا ابھی انہوں نے صفحے بدلنے شروع کر دیے، پہلے صفحے بدلتے ہیں پھر یہ عبارت نکال دیتی۔ تو یہ فتاوی دارالعلوم دیوبند ہے۔ آگے تنبیہ، جاننا چاہیے کہ سماع اموات میں مردوں کے سننے میں اگرچہ بعض علماء نے اختلاف کیا، لیکن مذہب امام اعظم اور اکثر مشائخ کا عدم سماع ہے، بدلیل آیت وما انت بمسمع من فی القبور، یہ جامع التفاسیر ہے۔ اور اگلی عبارت ذرا سنو، بالاتفاق ائمہ و مشائخ حنفیہ کے نزدیک مردے بدلیل نص قرآنی نہیں سنتے۔ کیا لفظ ہے؟ مردے بدلیل، جلدی جلدی پڑھو، نماز پڑھے، نص قرآنی نہیں سنتے، بعموم نص کی تخصیص کے واسطے قطعی دلیل چاہیے۔ جو حدیث ذکر کی ہے اگر وہ صحیح ہوتی تو اس نص قرآنی کے برابر نہ ہوتی، حالانکہ اس کی صحت اسناد بھی ہنوز کلام باقی ہے، پس قبر کی تلقین خلاف مذہب ہے۔ یہ عین الہدایہ کتاب الجنائز ہے، عین الہدایہ کتاب الجنائز کیا کہہ رہا ہے؟ لفظ غور، بالاتفاق ائمہ و مشائخ حنفیہ کے نزدیک مردے بدلیل نص قرآنی نہیں سنتے۔ بتاؤ یہ کیا معنی ہے آیت کا؟ سنتے یا نہیں سنتے؟ اچھا آگے عین الہدایہ کتاب الجنائز ہے۔ آگے ہے تکشف، تھانوی صاحب کی، فرماتے ہیں کہ البتہ عوام کا سا اعتقاد اس بات کہ اس کو حاضر ناظر متصرف مستقل فی الامور سمجھتے ہیں، یہ صریح ضلالت ہے۔ اگر اس کی اصلاح بدون انکار کے نہ ہو سکے تو انکار سماع واجب ہے۔ انکار سماع کیا ہے؟ واجب ہے۔ التکشف، آگے نانوتوی صاحب کی عبارت ہے، وہ بھی ذرا سنو۔ تو اگر اس زمانہ میں اس امکان استماع کا بھی چرچا کیا جائے تو اس غل سے نفع دینی تو کچھ متصور نہیں، البتہ قوت مضامین شرکیہ کا گمان غالب ہے۔ نانوتوی صاحب کہہ رہے ہیں
اگر صرف اتنا ہی کہا جائے نا بھی ہو سکتا ہے مردے سن لیں، امکان استماع ہو سکتا ہے، تو فرماتے ہیں اس غل سے، اس شور اور چبل پن سے دین کا تو کوئی نفع نہیں ہوگا، البتہ مضامین شرکیہ کو تقویت ملے گی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ بانی دارالعلوم دیوبند، کس کی حوالہ ہے؟ جمال قاسمی کا، جمال قاسمی کا۔ آگے ترقی مدارج تو معلوم کیونکہ ضروریات دینیہ میں سے نہیں، البتہ مواخذہ نقصان مذکورہ کا احتمال ہے۔ اس کے بعد ہے اگلی عبارت، آپ کے جو ظالم مدرس ہیں یہ شاشی کا حاشیہ آپ کو پڑھاتی، جو بھی بدطینت ہے کہ جان لکھا ہے کلام نہیں کروں گا، حانس نہیں ہوگا، تو شاشی کا حاشیہ آپ کو دکھائے، یا عمدۃ الرعایا کا حاشیہ شرح بقایا سے۔ یاد رکھو اصول شاشی کا محشی کٹر بریلوی ہے، اور اس کی جو شروع فہرست میں کتابیں لکھی ہیں نا وہی آپ پڑھ لو جس کا وہ مصنف ہے۔ تو آپ کے اب جہاں آپ کے اندر ایسے بدبخت مدرس ہے وہ طالب علموں کو یہی حاشیہ دکھاتے ہیں، اور دیکھو شاشی میں لکھا ہے، شاشی والا حاشیہ تردید کر رہا ہے، شاشی کتاب سما کی تردید کر رہی ہے اور حاشیے والا وہ اور بکری کی بولی بول رہا ہے۔ تو حاشیہ شاشی کا بریلوی ہے، اور عمدۃ الرعایا کا جو حاشیہ ہے عبدالحی لکھنوی کے نام پہ، وہ حاشیہ جو ہے عمدۃ الرعایا والا وہ 10 من البغات ہے، الہاقی عبارت ہے، اور جو پرانا شرح بقایا اگر ملے تو اس میں وہ عبارت ہے ہی نہیں۔ مولانا عبدالحی لکھنوی کے اولین نسخوں میں عبارت نہیں ہے شرح بقایا کا حاشیہ بنی، اور ان کے اپنے فتاوی میں مولانا عبدالحی میں یہی مسئلہ ہے کہ مردے نہیں سنتے، اور یہی انہوں نے یہی تحقیق کی۔ اور عمدۃ الرعایا کو پیش کرنا یہ ایسی خیانت ہے جیسے آج پیش کر رہے ہیں جی جواہر القرآن میں لکھا ہے صحابہ کا اختلافی مسئلہ ہے، تو میں نے آپ کو بتا دیا یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ جواہر القرآن والے نے توضیح ضروری سے اسے رجوع بھی کیا ہے، اور وہاں پر بحث بھی کیا چل رہی ہے، کون سا صحابہ کا کلیب بدر کی بات چل رہی ہے، سما عادی کی نہیں چل رہی ہے۔ آپ کے پاس میں نے کنز کا حاشیہ لکھا ہے، اس لیے کہ آپ مدرسین ہیں، شاشی سے بچو۔ کنز کا محشی کون ہے؟ مولانا محمد احسن نانوتوی، اس کا حاشیہ کنز پہ فرماتے المراد بالکلام الافہام۔ ایک آدمی نے قسم اٹھائی فلاں سے کلام نہیں کروں گا، مرنے کے بعد بات کی تو حانس نہیں ہوگا، کیوں کہ کلام کا مطلب ہے دوسرے کو بات سمجھانا، بہوا جو تحقق کو فی الحی دون المیت، اور یہ افہام زندہ میں متحقق ہو سکتا ہے مردے میں نہیں۔ فإن قلتا، اگر تو اعتراض کرے، اب ذرا خیال کرو، اگر تو کہے اعتراض کرے کیا کہ کالا بقتل بدر من المشرکین، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مشرکین مقتول ان کو فرمایا تھا حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کیا تم نے پا لیا جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا سچا؟ فقال عمر، حضرت عمر نے کہا تکلم المیت یا رسول اللہ، آپ میت سے کلام کرتی ہیں۔ فقال علیہ السلام ما انتم باسماء من ہؤلاء، ان سے آپ زیادہ نہیں سنتے۔ یہ اگر تو اعتراض کرے، یہ آسن نانوتوی کہہ رہا ہے، تو کہتا ہے کل تو میں اس کا جواب دوں گا ردت ہو عائشہ، حضرت عائشہ نے اس کو رد کیا، وقالت قال اللہ، اور حضرت عائشہ نے فرمایا انک لا تسمع الموتى وقال ما انت بمسمع من فی القبور۔ تو پہلا جواب دے رہا ہے کہ حضرت عائشہ نے کہا یہ قرآن کے خلاف ہے، لہذا روایت میں تعبیر ہوگی، اور دوسرا کہتا ہے بالا ان ثبتا فہو مختص بالنبی، اگر وہ ثابت بھی ہو جائے تو یہ نبی پاک کے خصوصیت ہوگی، وموجزتن، یہ کیا ہوگا؟
مختص بالنبی، یہ نبی کا ساتھ مختص ہوگا اور معجزہ ہوگا. ان یکون ذالک، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مردوں کو نہ سنانا تھا نہ مقصد تھا، زندوں کو بات کرنا تھا، زندوں کو سمجھانا تھا، ان کو خطاب کر کے. یہ حاشیہ کنز الدقائق صفحہ 178 ہے. اب سوال ہے کہ آج کہا جا رہا ہے دیوبندی علماء سما کے قائل ہیں، تو سما کے قائل ہیں تو یہ قائلین کو جواب کیوں دے رہے؟ کچھ سمجھ گئے میری بات؟ فتاوی دارالعلوم دیوبند، فتاوی گنگوئی، فتاوی رشیدیہ، الکوکب الدری، کفایت المفتی، اور اسی طرح علماء دیوبند کی، حتیٰ کہ مفتی تقی کا جو فتاوی آیا ہے عثمانی، اس میں بھی یہی لکھا ہے امام اعظم کا مذہب یہی ہے، مردے نہیں سنتے، ما انت بمسمع من فی القبور. ابھی تو یہی ہے، لیکن پتہ نہیں کہ آپ تبدیل کب کرتی ہیں. تحریک چلی ہوئی ہے کہ یہ کون سی غلطی کی ہے. اور مفتی محمود نے، میں نے فتاوی محمودیہ کا حوالہ دیا تھا کہ مفتی محمود جو فضل الرحمان صاحب کا ابا جی ہے، اس نے فرمایا ہے کہ نبی پاک اندر قبر نہیں سنتے، اور دلیل کیا دی ہے؟ ما انت بمسمع من فی القبور. اگرچہ یہ ہے ایسے جیسے فرعون ڈوب رہا تھا، اس نے کہا تھا آمنت برب موسیٰ، اب میں ایمان لاتا ہوں. تو ہے یہ مفتی محمود کوئی عقیدہ نہیں اس کا، لیکن اس کی قلم سے حق نکلا ہے، جیسے فرعون کے منہ سے حق کے بول نکلے تھے. ورنہ مفتی محمود کا عقیدہ بہت گندا عقیدہ ہے، اور اس کے فتاوی میں موجود ہے. خود مفتی صاحب کا عقیدہ لچر بریلویوں جیسا ہے، لیکن یہ جو فتویٰ مفتی صاحب کا آیا ماشاءاللہ، یہ وہ ہے کہ کبھی کبھی فرعون بھی کہہ اٹھتا ہے کہ اب میں موسیٰ کے رب پر ایمان لایا. تو یہ مسئلہ فتویٰ حق ہے اور مفتی محمود کا ہے، اور ان کے گلے کا یہ کانٹا ہے. اب بتاؤ، مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں ان آیات میں تو سما کا اشارہ تک بھی. معرف القرآن والے بزرگ اشارہ تک نہیں، اور مفتی صاحب کے استاد کہہ رہے ہیں نص ہے. اب بتاؤ مفتی شفیع ٹھیک ہے یا استاد ٹھیک ہے؟ بس کہتے ہیں اکابر کو نہیں مانتے. اب اکابر کو منن دے چھوڑو نہ ہو، اکابر بھی کوئی سیدھی کرے. تو اب ہم تو اکابر کو مان رہے ہیں، مفتی شفیع کو نہیں مانتے. مفتی شفیع کے استاد کی ہم نے مانی. ہم نے تو دیکھنا ہے قرآن کو کون مانتا ہے اور کون قرآن کے ساتھ چلتے ہیں. خیر، یہ انشاءاللہ مستقل مسئلہ، یہ لمبا مسئلہ ہے. اب